بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا سعودی عرب نیوکلیئر پاور پلانٹ تعمیر کا معاہدہ تقریباً طے پا گیا۔ ضروری نہیں کہ پاکستان امریکہ سے متفق ہو، وزیر اعظم انوار الحق۔ چائنا نے ہماری زمین چھین لی ہے، نریندر مودی سچ نہیں بول رہا، راہل گاندھی۔ ڈنمارک کا قرآن پاک کی بے حرمتی پر پابندی کا اعلان۔ بجلی بلز کے خلاف ملک بھر میں شٹر ڈاؤن کے اعلانات۔ عمران خان کو سزا سنانے والا جج کس حال میں ہے؟ مہنگائی نے دنیا کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا نے سعودی عرب کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کی ایک بار پھر پیشکش کی ہے، جس پر معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے۔ چائنا نے ایک بار پھر سعودی عرب کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، جس پر محمد بن سلمان نے غور کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ چائنا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کی ایک بار پھر پیشکش کی ہے، جس پر معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر انرجی سمیت متعدد شعبوں میں مشترکہ تعاون جاری رکھیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ چند مہینے قبل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ چائنا کی نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن نے سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں نیوکلیئر پاور پلانٹ تعمیر کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ان رپورٹس کے برعکس سعودی عرب نے اپنے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے امریکہ سے تعاون مانگا تھا، لیکن امریکہ نے کڑی شرائط رکھی تھی جس پر بات نہیں بن سکی تھی۔ چائنا نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ سعودی عرب کو پیشکش کر دی۔ تاہم ولی عہد محمد بن سلمان ابھی بھی یہ کام امریکہ سے ہی لینا چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ سے بات نہ بنی تو پھر چائنا سے معاہدہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق ہے، امریکہ کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری چاہتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہر معاملے پر اتفاق ہو، ملکوں کے درمیان امور پر اتفاق اور اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان نے طویل جنگ لڑی ہے، ہم نے مل کر عالمی امن کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ سے قریبی تعاون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی معاشرہ ایک متنوع حیثیت کا حامل معاشرہ ہے۔ گزشتہ 200 برسوں میں امریکہ نے زبردست ترقی کی ہے، باقی ملکوں کے لیے امریکی ترقی سیکھنے کے مواقع ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ پہلے ہمارے پڑوس میں ایک بڑا سپر پاور یعنی روس موجود رہا، پھر امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کا ایک بڑا اتحاد بھی ہمارے پڑوس میں رہا یعنی افغانستان میں رہا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخراجات میں توازن کا نہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی میں بھارت سے پڑھے لکھے نوجوان ملک سے باہر گئے، 30 سال بعد وہی لوگ اپنے ملک کا قیمتی اثاثہ ثابت ہوئے۔ ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جہاں بھی جائیں کامیاب ہوں۔ پاکستانی ڈاکٹرز اپنی مہارت کی وجہ سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز امریکی معاشرے میں ہماری پہچان ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم IMF کو ایک دشمن کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام میں موجودہ بحرانوں پر قابو پانے کی مکمل صلاحیت ہے۔ دوسری طرف پاکستان آرمی چیف سے بھی ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے 38 طلباء نے ملاقات کے دوران آرمی چیف سے خطے میں امن و امان استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ پاکستان تخریب کاری کے خلاف مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہے، دنیا کو پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے علاقائی سیکیورٹی ایشوز پر بھی بات کی۔ آرمی چیف نے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی اظہار خیال کیا۔ آرمی چیف نے وفد کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی کی آبادیاتی تبدیلی بارے میں بھی آگاہ کیا۔
راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کے اجلاس میں کہا کہ ہندوستان کا 1 انچ بھی کسی نے نہیں لیا، یہ بالکل غلط ہے۔ راہل گاندھی نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پر بولتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی 1000 کلومیٹر زمین چین نے چھین لی ہے، اور نریندر مودی نے اس معاملے میں حزب اختلاف کے ساتھ اجلاس میں جھوٹ بولا۔ لداخ کے دورے کے تحت کرگل پہنچنے پر راہل گاندھی نے کہا کہ ایک بات تو واضح ہے کہ چائنا نے بھارت کی زمین چھین لی ہے، چائنا نے ہم سے ہزاروں کلومیٹر زمین چھین لی ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپوزیشن کے اجلاس میں کہا کہ ہندوستان کا 1 انچ بھی کسی نے نہیں لیا، جو بالکل جھوٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کا ہر فرد جانتا ہے کہ چائنا نے لداخ کی زمین لے لی ہے، اور وزیر اعظم سچ نہیں بول رہے ہیں۔ دوستو، راہل گاندھی ان دنوں لداخ کے دورے پر بائک سے سفر کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا مزید کہنا تھا کہ کچھ مہینے پہلے ہم کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل گئے تھے، اسے بھارت جوڑو ریلی کا نام دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ملک میں بی جے پی کی طرف سے پھیلائی گئی نفرت اور تشدد کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ریلی سے ملک میں بھائی چارہ اور محبت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے نکلے ہیں۔ ڈنمارک کی حکومت جلد ایک بل پارلیمان میں پیش کر رہی ہے جس میں مذہبی حلقوں کے لیے مقدس اشیاء کی بے حرمتی پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ڈنمارک نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بل کا مقصد عوامی مقامات پر مقدس اوراق کو نذر آتش کرنے یا بے حرمتی کرنے کے واقعات کو روکنا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات توہین آمیز ہیں جن سے ڈنمارک کے قومی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو جرمانے اور 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں بجلی کے بھاری بھرکم بلز اور بے جا ٹیکسز کے خلاف عوام کا احتجاج ملک بھر میں جاری ہے، جبکہ ملک کے تاجروں نے بھی بھاری بلز کے خلاف بھرپور مظاہرے جاری رکھنے اور شٹر ڈاؤن کے اعلانات کیے ہیں۔ پنڈی میں بچوں نے بجلی کا بل اٹھا کر سڑک پر لیٹ کر احتجاج کیا ہے۔ لوگ ذاتی اشیاء بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بجلی کا بل کرایہ دار کے کرائے سے بھی زیادہ آتا ہے۔ کئی علاقوں میں میٹر ریڈرز کو لوگ پکڑ کر مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ صورتحال ایسی ہے جیسے ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ چھوٹے اور بڑے تاجروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ صورتحال کو سنبھالنا نہ گیا تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ جن اداروں کو مفت بجلی اور پیٹرول مل رہا ہے اسے بند کیا جائے۔ سارا بوجھ عوام پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ملک کا ہر طبقہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ ملک بحرانی کیفیت میں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ غریب کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان افواج سے بھی درخواست ہے کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو مارشاء ہی لگا لیں۔ چھوٹے تاجر دکانیں بند کر کے رکشے اور بائک چلانے لگے ہیں۔ ڈالر اور پیٹرول کی قیمتیں برابر ہو چکی ہیں۔ پاک فوج سے التماس ہے کہ کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیں۔ شہروں میں بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد اور تاجر تنظیمیں احتجاجی مظاہروں کے دوران بجلی کے بل نذر آتش کرتے ہوئے ادائیگی نہ کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں، جبکہ تاجروں کی جانب سے کاروبار بند کرنے کے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں۔ سیشن جج دلاور نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست بھیجی ہے کہ انہیں پوری دنیا سے مختلف افراد کی طرف سے تھریٹ موصول ہو رہی ہیں۔ میرے بچوں کو اسکول جانے میں مشکلات اور ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تمام تر صورتحال کے پیش نظر درخواست ہے کہ میرا تبادلہ اسپیشل کورٹس یا پھر ہائی کورٹ میں کر دیا جائے۔ عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کی تعیناتی بارے دوستوں متضاد خبریں زیر گردش ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جج ہمایوں دلاور کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ سیشن جج ہمایوں دلاور کو او ایس ٹی بنانے اور تنزلی کے حوالے سے چلنے والی خبر جھوٹی اور بالکل بے بنیاد ہے۔
اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے معزز جج کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے اور ان کی فیملی کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معزز جج نے خود ایف آئی اے میں ٹرانسفر کی درخواست کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی اپنی درخواست پر انہیں وہاں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد سے وہ اٹک جیل میں قید ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے مزید 7 کروڑ افراد کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں تقریباً 15 کروڑ 52 لاکھ افراد انتہائی غربت میں رہ رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی اکثریت خطِ غربت سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایشیا کے ممالک آہستہ آہستہ کورونا سے بحال ہو رہے تھے، لیکن مہنگائی نے غربت کو ختم کرنے کی کوششوں میں پیش رفت کو شدید متاثر کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق انتہائی غربت کی تعریف $2.15 دوستو یومیہ سے کم پر زندگی گزارنے کے طور پر کی گئی ہے۔ زیادہ تر ممالک میں افراط زر گزشتہ سال کئی برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جس سے تقریباً ہر شخص متاثر ہوا ہے، لیکن غربت کا شکار افراد زیادہ بری طرح سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے۔ صحت مند اور لمبی عمر بھی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے پیدائش اور موت دونوں کا وقت متعین کر رکھا ہے، جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ عادات اور خصائل ایسے ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ شہرت ہی ان کے باشندوں کی طویل العمری ہے۔ ایسا ہی ایک گاؤں جاپان کے شمال میں واقع اوگیمی کے نام سے آباد ہے۔ اس گاؤں کی حدود کے آغاز پر ایک چھوٹے سے پتھر پر یہ عبارت درج ہے کہ 80 سال کی عمر میں آپ جوان ہیں، 90 سال کی عمر میں اگر آپ کے آباء و اجداد آپ کو اپنے پاس جنت میں بلانے کے خواہش مند ہیں تو انہیں انتظار کرنے کا کہیں، یہاں تک کہ آپ 100 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ دوستو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ آخری مردم شماری کے مطابق اوگیمی کے 3000 باشندوں میں سے 15 سے زیادہ لوگ 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ 171 لوگ 90 سال سے زائد عمر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ پورے جاپان کے اعداد و شمار کے مطابق 70,000 سے زائد افراد 100 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر کے ہیں۔ کورونا کے آغاز ہی سے سیاحوں نے اس گاؤں کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں کی اقلیتی قیام گاہ میں متعین ایک ملازم کے مطابق اس دور افتادہ اور غیر معروف گاؤں میں ایک دم سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو ایک معروف ٹی وی چینل پر اس گاؤں کے حوالے سے چلنے والی ڈاکومنٹری فلم دیکھ کر یہاں کے لوگوں کی صحت مندی اور طویل العمری کا راز جاننے کے خواہش مند تھے۔ اوگیمی کے رہائش ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہر طویل العمر معاشرہ مشکلات اور رکاوٹوں کے سمندر عبور کر کے یہاں تک پہنچتا ہے، وہ بھی لڑائی، قحط سالی اور ہر طرح کے دباؤ کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بنے ہوتے ہیں۔ اس گاؤں میں طویل العمری کا راز 3 چیزوں میں چھپا ہے۔ طویل العمری کی 2/3 وجہ خوراک اور طرز زندگی سے متعلق ہے، باقی موروثی ہے۔ اگر آپ کا موروثی سلسلہ لمبی عمر کا ہے تو امکان ہے کہ آپ بھی 100 کے ہندسے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ محض اچھی خوراک کا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ایک مشہور کوٹ ہے کہ کھانے کو دوائی کی طرح لو، یعنی وقت پر اور کم مقدار میں۔ شکرقندی، تلخ ذائقہ تربوز، سبز پتوں والی سبزیاں اور پھل ان کی روزانہ کی خوراک کا حصہ ہے، اور یہ سب اشیاء معدے کی گرمی کو کم کر کے بڑھاپے کے آنے کے عمل کو سست کرتی ہیں۔ وہاں کے لوگ پابندی وقت کے اس قدر عادی ہیں کہ گھڑی کی سوئی کا ساتھ دیتے ہیں۔ بزرگ آدمی بھی با مقصد زندگی گزارتے ہیں اور خود کو کار عام سمجھتے ہیں۔ ایک مقامی شخص کا کہنا ہے کہ طویل عمر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنہائی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ تنہائی آپ کی صحت کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسے تمباکو نوشی۔ جبکہ دوستو ہماری زندگی گزارنے کا نظام بے ترتیب ہے۔ سونے، جاگنے، کھانے پینے، کام کرنے، ورزش کرنے کے اوقات مقرر نہیں ہیں۔
یہ انداز زندگی آپ کو زیادہ وقت تک جینے کی مہلت نہیں دے گی۔ رات رات بھر جا کر مختلف سرگرمیوں میں مگن رہنا، دن چڑھے تک سوتے رہنا، وقت بے وقت اور طلب سے زیادہ کھانا کھانا، تلی ہوئی غذا، مرغن اور بازاری کھانوں کا استعمال، کئی کئی گھنٹے مسلسل ایک ہی زاویے میں بیٹھے کام کرتے رہنا، چہل قدمی، سیر کو زندگی کا لازمی حصہ نہ بنانا، آپ کی عمر کو کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک صحت مند، بھرپور اور طویل عمر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں، اہل محلہ اور دوستوں کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں رہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ سرد علاقوں میں جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے، وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شدید سردی میں درخت اپنی نشو و نما کا عمل روک دیتے ہیں اور توانائی محفوظ کرنے کے لیے غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ جمی ہوئی برف کی وجہ سے زیر زمین پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے میں صنوبر کے درخت اپنے پتوں کے گرد موم جیسی تہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کا اندرونی پانی پتوں کے راستے ضائع نہ ہو۔ پتے گرا دینے والے درخت سردی کا مقابلہ اپنے پتے گرا کر کرتے ہیں۔ کچھ درخت شدید سردی میں خود کو منجمد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے خلیات سے ہلکا ہلکا پانی خارج کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ درخت سردیوں میں زیادہ شوگر پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی سردی کے خلاف مدافعت بڑھ جائے۔ خوراک کا ذخیرہ موسم سرما کے سخت حالات جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نہ صرف خوراک کم ہو جاتی ہے بلکہ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے خوراک تلاش کرنے کا دورانیہ بھی محدود ہو جاتا ہے۔ کئی جانور موسم سرما سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ممالیہ جانور شدید موسم سرما کا مقابلہ طویل نیند سے کرتے ہیں۔ یہ ایک محفوظ بل یا جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کے دل کی دھڑکن، جسمانی درجہ حرارت اور سانس لینے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے تاکہ توانائی محفوظ رہے۔ لیکن ایسے کیڑے مکوڑے اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کے جسموں کا زیادہ تر حصہ تو پانی پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ان کے زندہ رہنے کے لیے منجمد ہونے سے بچنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے کچھ کیڑوں میں اینٹی فریز پیدا ہوتا ہے جو آئس کرسٹلز کو ان کے خلیوں میں جمنے ہی نہیں دیتا، جو -30 سینٹی گریڈ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کچھوے موسم سرما میں تالاب کی تہ میں گزار دیتے ہیں، چاہے تالاب کی سطح پر برف ہی کیوں نہ جمی ہوئی ہو۔ یہ تقریباً بغیر خوراک کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ پانی سے باہر آکسیجن جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ اپنے پھیپھڑوں کو استعمال کیے بغیر اپنے جسم کی بیرونی سطح کے ذریعے پانی سے ہی آکسیجن جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔